على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حاضرین، حضور نبی کریم علیہ السلام کا عہد ایک یادگاری دور ہے. اس میں جو حالات پیش آئے ان پر قرآن کے تبصرے موجود ہیں. قیامت تک ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو انہی واقعات کا تکرار ہو سکتے ہیں، اور ان پر وہی آیتیں وہی حدیثیں جو اس وقت چسپاں ہوئی ہیں آج بھی چسپاں ہوں. حضور کی نمود کے ساتھ ایک نیا کاروبار کھل گیا تھا. وہ کیا تھا؟ یہودی یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں سید سمجھتے تھے، بزرگ سمجھتے تھے، ہمیں نذرانے دیا کرتے تھے، ہماری خدمات کیا کرتے تھے، اور ہماری منتریاں لگی ہوئی تھیں. تو اب یہ ایک نیا شخص اٹھا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ جو ہے وہ گھٹ گیا ہے اور ہمارے افراد ٹوٹنے شروع ہو گئے. تو پھر جگہ جگہ بحثیں ہوتی. تو پھر حضور کہتے کہ تورات کے اندر فلاں جگہ لکھا ہوا ہے وہ میرا نام ہے، فلاں جگہ میرے اوصاف لکھے، دیکھیں وہ جو وہاں ملتے ہیں مجھ سے مطابقت لے آئیں، تورات میرے سامنے بیٹھ کے مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ میں ان میں یار پر پورا اترتا ہوں کہ نہیں. اور اگر واقعی وہ ڈیفینیشن جو تورات نے دی ہے اگر منہ بمو اور ہو بہو میرے ساتھ مطابقت رکھتی ہے تو پھر تمہیں تورات کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے میرا کلمہ پڑھ لینا چاہیے. اور اس پر اب وہ کہتے ہیں یوں نہیں لکھا ہوا جیسے آپ کہتے ہیں. تو پھر اپنے مذہبی پیشواؤں کے پاس انہیں جانا پڑا کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، ہم یوں کہتے ہیں، آپ مہربانی کر کے لکھ دیں جیسا ہم کہتے ہیں ویسے ہی تورات میں لکھا ہوا ہے. اس پر بھاری قیمتیں وصول ہونے لگیں. اس کے نتیجے میں جگہ جگہ ان کی دکانیں کھل گئیں اور مسلمانوں کی مزاحمت سب سے زیادہ جو کی ہے وہ یہودیوں نے کی ہے. اس لیے قرآن نے بھی ان کو کہا یہود جو ہیں وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ اسلام کے دشمن ہیں، اور ان کا وہ ذوق پورا نہ ہو سکا کہ ہم سرکار کو روک لیں. اور رفتہ رفتہ اس پر بھاری بھاری قیمتیں ادا ہونے لگیں. تو انہوں نے سوچا کیا کریں. اب ان کی آپس میں میٹنگیں ہونے لگیں کہ مذہبی پیشوا ملو، مجھ سے لکھا کے لے جاتے ہیں اور طرح، آپ اس کے خلاف پھر دوسری جگہ لکھ دیتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہم سب کا مقصد ایک ہے، منزل ایک ہے. اس لیے اس بارے میں یہ رائے بدل لو جو تورات میں تھی وہ رائے نہیں رکھنی. اب تورات کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو اس کا ٹیکسٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، اس کو نافذ کرنے میں سب سے پہل کرتے. اور اسلام کی توقع یہی تھی، یہی کہا فلا تکونوا اول کافر بہ. تو سب سے پہلے تم ہی کفر کرنے لگے ہو، حالانکہ تم سے سب سے پہلے ایمان لانے کی امید تھی، کیونکہ قرآن مجید نے یہ کہا مصدق لما معکم، یہ وہ کتاب لے کر کے آیا ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے. جو بات یہ کہتا ہے وہ تمہاری اپنی تورات میں لکھی ہوئی موجود ہے. اب اس سلسلے میں انہوں نے اپنے دنیاوی معاملات کو سیدھا کرنا شروع کر دیا. جن کو پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی وہ لاکھوں پتیے بن گئے. انہوں نے کہا دراصل زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو بدلو اور منہ مانگے پیسے ملتے ہیں. جگہ جگہ لوگوں کی لڑائیاں ہوتی، مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے ہوتے، قتل و مقاتلے تک نوبت پہنچتی. تو اس وقت اس کو ٹھنڈا کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ وہ کہتے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ لکھ دو. تو جو ان کا قول ہوتا، ظاہر ہے کہ وہ جاہل تھے، اس کے کانٹینٹ سے وہ آشنائی نہیں تھے، اور سرکار فرمائے اور اس کے خلاف نکلے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ یہاں تک ہوا کہ ایک زانی کو سزا دی گئی
تو حضور نے فرمایا یہ تمہاری کتاب میں بھی یوں ہی لکھا ہوا ہے. ابن سوریہ اس کی ایک آنکھ تھی، ایک آنکھ سے کانا تھا. یہ ان کا مذہبی پیشوا تھا. اور اس کے پاس گئے کہ یہ کسی طرح اس معاملے کو چھپائیں. جب وہ تورات لے کر کے آئے، اس کو کیا پتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تورات بھی پڑھ سکتے ہیں. جب وہ کتاب لے کے آئے تو اس نے ایک جگہ بہانے سے انگلی رکھ لی جس جگہ لکھا ہوا تھا کہ زانی کو سنسار کرنا چاہیے. تو اس جگہ انگلی رکھ کے آپ نے اس کو انگلی کو ہٹاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا آداب یہ ہے کہ ہم یہاں انگلی رکھ کے پڑھتے ہیں. تو آپ نے باقی کسی جگہ انگلی نہیں رکھی تو اس جگہ کیوں انگلی رکھی ہے؟ جب انگلی ہٹائی تو اس کے نیچے سے نکل آیا کہ جو آدمی زان اس کو یہ سزا ہونی چاہیے. اللہ کریم نے ان کی تدبیری غلطی کا انکشاف کیا. لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہ لوگ جو کچھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرتے، اس کو قائم کرتے. لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کے کانٹینٹس پر اگر یہ پوری طرح سے عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو آسمان کی طرف سے بھی نعمتیں برستی، جدھر جاتے نعمتوں کے فرش بھی جاتے، سر کے اوپر سے بھی کھاتے، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. وہ جو خدا کا قانون ہے یہ دائمی ہے، یہ ان پرنسپلز میں سے ہے جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، یعنی خدا کے حکم کی تعمیل نعمتوں کی برسات کا ذریعہ ہے. لیکن اللہ کی نعمتوں کے ساتھ دھوکہ کرنا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ دھوکہ کرنا، یہ دونوں جہان میں ذلت کا باعث ہے. حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ یہودیوں کے پاس ان کے مذہبی پیشوا گئے، انہوں نے کہا نہ ہم تمہیں پیشوا مانتے ہیں اور نہ ہم تمہارے مذہب کو قبول کرتے ہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ الی غضب، کا ان پر ذلت سٹیمپ کر دی گئی، وہ ذلیل و خوار ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے اسرائیل کی حکومت موجود ہے، ذلیل و خوار کہاں ہوئے؟ مجھے یاد آتا اپنے بچپن کا زمانہ، اسکول میں پڑھتے تھے، ایک بچہ 8ویں پڑھتا تھا، آ کے ٹیسٹ لیا ADI نے، کچھ نہ آیا، 7ویں میں کر دیا. 7ویں کا ٹیسٹ لیا، کچھ نہ آیا، 6ٹھی میں کر دیا. 6ٹھی کا ٹیسٹ لیا، کچھ نہ آیا، 5ویں میں کر دیا. کرتے کرتے پہلی پر لے آئے. یہاں پہلی کا اسے مانیٹر بنا دیا. گھر آ کے کہتا اپنی امی جان سے، امی جی ایک خوشی کی بات آپ کو سناؤں. کہا کیا خوشی کی بات ہے؟ کہا مجھے انہوں نے پہلی جماعت کا مانیٹر بنا دیا. انہوں نے جوتا اتار لیا. انہوں نے کہا 8ویں جماعت سے پہلی جماعت آنے پر صدمہ نہیں ہے اور اس کا مانیٹر بن جانے پر خوشی ہے. یہ جس کی پوری دنیا میں ملاپری تھی، جن کو لوگ مذہبی پیشوا مانتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی تعویذات وغیرہ لینے کے لیے اور مدینہ شریف کے رہنے والے تعویذات وغیرہ لینے کے لیے، دعائیں کرانے کے لیے یہودیوں کے پاس جاتے تھے. یہ جو جھگڑا ہے نا کہ بچے کا ایمان قابل قبول ہو یا نہیں، یہ مسئلہ مدینہ مکہ شریف میں نہیں چھڑا، یہ مدینہ شریف میں آ کے چھڑا ہے. وجہ کیا تھی؟ یہودیوں نے ایک پیکٹ بنایا ہوا تھا کہ جو ہم سے تعویذ لے جائے، اگر بے اولاد ہو، اس کے گھر اولاد ہو تو وہ ہمارے مذہب پر ہوگا. اب وہ کافی سارے اہل مدینہ کے بچے تھے جن کی ماؤں نے تعویذ ان سے لیے تھے. اب جس وقت ان کو جلا وطن کیا گیا تو وہ کہیں ان کو ہم ساتھ لے جائیں گے. اسلام نے کہا نہیں، جب تک بچہ کسی شعور کی دنیا کو نہیں پہنچتا ماں باپ کے تابع ہوگا. یہ قانون کب بنا ہے؟ یہ جو غزوہ تھا، غزوہ احزاب، اس کے بعد کی بات ہے، اور وہ 6 سال ہجرت میں ہوا ہے. 6 سال ہجرت تک تو وہی قانون رہا ہے. جو بات بچہ سمجھتا ہے وہ اس کا اسلام قابل قبول ہے. اگر وہ اسلام قابل قبول نہ ہوتا تو دعوت دینی منع ہوتی. سرکار دو عالم اللہ صاحب نے بچوں کو دعوت دی. بخاری کے متن کے اندر ہے کہ کانا سبی یہودی، ایک یہودی کا ایک بیٹا تھا، کانا یؤمن باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر وہ ایمان رکھتا تھا. فمرض یومن، ایک دن وہ بیمار ہو گیا. فعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کی بیماری کے لیے گئے اور فجلس عند راسہ، اس کے سرانے بیٹھ گئے. حضور نے کچھ کلمات پڑھے. اس کا باپ پاس گزرتا ہے، وہ کہتا ہے اتے ابو القاسم. ابو القاسم سرکار کا نام مشہور تھا. جو قاسم کا ابا ہے نا، اس کی بات مان.
اس وقت اس نے کلمہ پڑھا اونچی آواز سے، صحابہ نے سنا، بخاری کے متن کے اندر ہے۔ اور جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان سے باہر نکلے، کہتے ہیں الحمدللہ الذی سانہ اللہ سبحانہ وتعالی من عذاب القبر والحشر والنار، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں کہ جس نے اس بچے کو میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دوزخ کی تمام سزاؤں سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اگر وہ ایمان قبول نہیں ہوا تو پھر بتائیے وہ دوزخ کے عذاب سے بچا کس طرح ہے؟ وہ بچہ ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، سرکار اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے، سرکار کی بارگاہ میں آیا ہوا تھا۔ اگر بچے کا ایمان نامقبول ہے تو جب اس نے کلمہ پڑھا، سرکار نے کیوں کہا کہ اس میرے بے وسیلہ تھی کے الفاظ موجود ہیں کہ میرے وسیلے سے اللہ نے اس کو نار جہنم سے بچا لیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ یہودیوں کا یہ مسلک جو تھا کہ جناب جو ہماری تعویذات سے بچہ پیدا ہوگا وہ ہمارے ساتھ جائے گا، وہ بات رہ گئی وہیں کی وہیں۔ اس وجہ سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے کہ یہودیوں کی یہ جو مناپلی تھی نا کہ ہم مذہبی پیشوا ہیں اور ان لوگوں کو ہمارے پاس آنے جانے سے فائدہ پہنچتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ تھے وہ تو مشرکین تھے۔ جس حضرت مصعب ابن عمیر پہلی مرتبہ قرآن مجید کا درس دینے کے لیے وہاں گئے، 14 مسلمان تھے کل۔ مصعب ابن عمیر سورہ یوسف لے کے گئے تھے، یہ پہلے مسلمان تھے اور پہلا درس تھا، اور یہ علم بردار تھے احد کی جنگ میں، اور یہ شہید ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سگے بھائی کو عبداللہ بن عمیر کو قتل کیا تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ تیرا ایمان سچا ہے کہ نہیں؟ اپنا تیرا ایمان سچا ہے۔ تو اس وقت تک یہ تمام اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ جو اوورویلمنگ میجارٹی تھی، غالب اکثریت تھی وہ ان لوگوں کی تھی، تو یہ لوگ ان کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے تھے۔ جیسا ہمارے پاس سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں تعویذات لینے کے لیے، دعائیں کرانے کے لیے، وہ بھی ان کو مانتے تھے۔ ان کا وہ ہماری نمبرداری گئی، نہ کوئی ہمارے پاس آتا ہے نہ کوئی ہماری بات پوچھتا ہے۔ آخر خیبر کی جنگ نے ان کا خاتمہ کیا، اور دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو کے جو فاشزم اور نازیزم میں ان کو ذلت ہوئی ہے وہ تاریخ جانتی ہے۔ اور ضربت علیہم الذلہ، پوری روئے زمین پر جن کی مذہبی بالادستی مانی جاتی تھی، آج دنیا بھر کے وہ ذلیل ترین انسان مارے گئے۔ لیکن کوتاہی کیا کی؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہا تم اربوں نہیں کھربوں روپے لے لو، قرآن کی ایک آیت کے بدلے میں اگر پوری روئے زمین کی دولتیں اکٹھی کر کے دی جائیں پھر بھی قلیل ہے۔ تو اس پیسے نے ان کو بے ایمان کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عید کا سسٹم جو ہے یہ کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں، صرف جن لوگوں کو یہ پتہ ہے ہم اپنے اصلی وقت پر عید کریں ہمارے پاس آئے گا کون۔ لیکن ہم اس عقیدے کے لوگ ہیں کہ قیامت کے میدان میں بہت سارے انبیاء ایسے آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کچھ انبیاء ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ دنیا کو اکٹھی کرنے کے لیے نبی جو ہیں وہ حق پوشی کرتے رہے، نبیوں نے کبھی حق پوشی نہیں کی، خطرات کو قبول کیا ہے۔ ان پچھلے چند سالوں میں اخبارات میں آیا کہ نہیں آیا؟ سارے اخبارات پڑھنے والے لوگ مانتے ہو کہ والتھمسٹو ہمیشہ سے عید اپنے صحیح وقت پر کرتا چلا آیا ہے، اور ہم جو کرتے تھے ان کے ہم غلطی پر تھے، ہماری غلطی خطا ہے۔ یہ ان لوگوں نے مانا جو ایک دن پہلے عید کرنے والے ہیں۔ پہلے عید کرنے کا فائدہ ان کو کیا پہنچتا ہے؟ ایک مولویوں کو پہنچتا ہے کہ سعودی عربیہ وہ پہلے اعلان کر دیتے، ان کو پتہ ہے کہ اگر پیچھے ہم لوگ عید کریں تو ہمارے پاس عید پڑھنے کے لیے آئے گا کون۔ وہ مولویوں کو انہوں نے تیار کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ عراق کی جنگ میں باقاعدہ سعودیہ کی طرف سے یہ الفاظ اخبارات میں آئے تھے کہ بھونکتے کیوں نہیں ہو، پیسے لیتے اور بھونکتے کیوں نہیں ہو۔ یہ بات آپ نے پڑھی ہے اخباروں میں کہ نہیں پڑھی؟ یہ نوشتہ دیوار ہے، اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم پیسے لیتے اور وقت پر بھونکتے کیوں نہیں ہو، ہماری حمایت کا اعلان کیوں نہیں کرتے ہو۔ اکثر مسلمان جو تھے وہ بغداد کے حامی تھے، لیکن جو بدعقیدہ تھے اس کے مقابلے میں امریکہ کے حامی تھے کہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بغداد کو برباد کیا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو ان کی طرف سے
فارمولہ ان کے پاس کیا ہے، ابزرویٹری، اس کے ذریعے سے وہ ڈیٹ معلوم کرتے ہیں، اس کے مطابق رمضان شریف سے پہلے عید کا اعلان ہو جاتا ہے، فلاں دن ليلۃ القدر ہوگی اور فلاں تاریخ کو عید بنائی جائے گی۔ اب جناب چاند کی بحث ہی نہیں چھڑی، حضور کا فرمان ہے چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جس چاند دیکھنے کی شرط اس لیے کہ ماہ رمضان کا ثبوت کیا ہے، قاعدے کے مطابق دیکھا جائے، شہادتیں سور گزر جائیں، اس میں اگر ایک آدمی بھی اگر یہ کہہ دے کہ میں نے اکیلے دیکھا ہے، اگر مطلع صاف تھا پھر تو جمع غفیر چاہیے، یہ بہت ساری جماعت دیکھے۔ اگر مطلع صاف نہیں تھا، بدلیوں والا دن تھا، تو ایک آدمی نے دیکھا تو ایک آدمی کے کہے بھائی ماہ رمضان شریف شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اپنے نفسانی خواہشات کا کوئی دخل نہیں، کوئی آدمی بھوکا رہنے کی آرزو نہیں کرتا۔ جس آدمی نے شہادت دی ہے اس نے سچ مچ دیکھا ہے، لیکن جس وقت ماہ رمضان کے اختتام کی بحث آئے، کہا اگر مطلع صاف ہے تو جب تک جمع غفیر نہ دیکھے اس وقت تک عید نہیں کی جائے گی۔ تو دو صورتیں، یا چاند دیکھو یا دنوں کی گنتی کرو۔ اگر تم نے چاند بھی نہیں دیکھا اور گنتی بھی پوری نہیں کی، صرف اس لیے کہ جن سے پیسے لیتے ہو انہوں نے اعلان کر دیا ہے، ہمارا اپنا زندگی کا تجربہ ہے، عید کی تیاری ان لوگوں نے کی ہوتی ہے جنہوں نے باپ دادے سے لے کر شجرے والے بے نمازی، شجرے والے بے روز، کبھی روزہ باپ نے نہیں رکھا، دادے نے نہیں رکھا، پکے بے نمازی، نہ مرد نمازیں پڑھتے ہیں نہ عورتیں پڑھتے ہیں، وہ 20 ماہ رمضان کو اپنے اپنے جوڑے تیار کر کے رکھ دیتے ہیں اور مولویوں کے گلے پڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں پیچھے سے عید آ گئی ہے، صرف مولوی نے روک کے رکھی ہوئی ہے۔ اب ریکارڈ بناتے، ہمارے پاس بہت آدمی ہے، اگر تم 28 ماہ رمضان کو اگر عید منا لو تو اس سے بھی زیادہ آدمی ہوں گے، لیکن ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم جس دین کو سچا سمجھا اس پر قائم رہیں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس آدمی تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، قیامت کے میدان میں ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، کیونکہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے قاعدے کے خلاف کبھی کام نہیں کیا۔ اب وہ لوگ کہ جنہوں نے مرتے باپ کے منہ پانی کا گھونٹ نہیں ڈالا، ان کو دیکھتے سال میں 3 مرتبہ وہ مولوی جاتے ہیں، کس لیے جا رہے جی؟ عمرے کے لیے جا رہے۔ یار تم تو نام خدا کا ایک دھیلا کبھی نہیں دیتے ہو۔ مسجدوں کے چندے ہوتے ہیں، کبھی کسی مولوی کو چندہ دیتے دیکھا ہے؟ جو مسجد میں 2-4 پاؤنڈ جمعے والے دن رائے مولا میں نہیں دے سکتا، عمرے کے لیے پیسے وہ کہاں سے بچاتا ہے؟ دراصل وہ پیسے وصول ان کی کوئی سیمائی ادائیگی ہوتی ہے، کوئی ششمائی ادائیگی ہوتی ہے، کوئی سالانہ ہوتی ہے، تو اس کی مناسبت سے عمرے کا ٹکٹ بھی مل جاتا ہے، پیسے بھی مل جاتے ہیں، تو پھر دھڑا دھڑ یار حیران ہوتے ہیں۔ ہم نے پوری زندگی میں جس مولوی کے خاندان کو آنا ٹکا پیسہ رائے مولا میں کبھی نہیں دے گا، لوگوں کو کہا فطرانہ دو، خود کبھی فطرانہ نہیں دیا۔ وہ لوگ عید کے زیادہ تر پرستار ہوتے ہیں۔ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے اہل محلے کو چیک کر لیں، آپ نے روزے رکھے ہوئے ہوں گے، لیکن 20ویں روزے کے بعد ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے کہ نہیں، بھئی یہ عید کے کپڑے ہیں، بچے دوڑ دوڑ کے اپنے پڑوسیوں کو بتاتے ہیں، ان کو ایکسائٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی مجبور کریں۔ تو اس طرح کی عیدیں جو ہو رہی ہیں، آپ ان سے باز رہیں، یا چاند دیکھ کے عید کرو یا گنتی پوری کرو۔ ہمیں چاند نظر نہیں آیا، ہم نے گنتی پوری کی ہے۔ تب یہ کہ عرب میں کسی نے چاند دیکھ لیا، انہوں نے عید کر لیا اس لیے ہم بھی عید کر لیں گے، نہیں، ان سے ہمارا عقیدہ نہیں ملتا، ان کا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مکہ شریف میں جنگ کی ہے، مدینہ طیبہ میں جنگ کی ہے، اور خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کے مرشد پاک کا مزار ہے مکہ شریف میں، جو اوپر پہاڑی پر مین بازار ہے نا مکہ شریف کا، اس ہیڈ پوسٹ آفس جو ہے اس کے سامنے موقف السیارات ہے، وہ جہاں ٹائلٹ جہاں بنے ہوئے ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کے مرشد پاک کا مزار ہے۔ انہوں نے اولیاء اللہ کے مزارات کو گرا کے وہاں ٹائلٹ بنائے ہیں۔ جنہوں نے خاتون جنت کے
مزار پر بلڈوزر لگا کے اس کو اکھاڑا ہے، وہ امام حسن کا روزہ بھی تھا، وہ زین العابدین کا روزہ بھی تھا، وہ امام جعفر صادق کا بھی روزہ تھا، محمد باقر کا بھی روزہ تھا، اور خاتون جنت جو ان سب سے سفیرین ہیں ان کا بھی روزہ تھا۔ حضرت عباس بھی اسی روزے میں مدفون تھے۔ ان کی قبروں پر جنہوں نے بلڈوزر چلائے وہ ہمارے عقیدے کے لوگ ہیں؟ ہم اس پر بہت حیران ہوں گے، کیونکہ اس وقت انہوں نے اقتدار سادات سے چھینا تھا۔ وہ بنو حسن تھے جن کو شریف مکہ کہتے ہو، وہ اصلی سادات میں سے تھے۔ یہ جارڈن والے سید، مراکش والے سید اور مکے والے جو اشراف ہے، شریف مکہ جن کو کہتے تھے، یہ سارے اصلی سادات میں سے تھے۔ ان کے ایک ایک بچے کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے ذبح کیا کہ اگر ان میں سے کوئی زندہ رہ گیا کبھی ہمارے مقابلے میں آئے گا، ہمارے مقابلے میں جنگ چھیڑے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے بغض اہل بیت کو اپنا مذہب بنا لیا۔ اب اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں آل شیخ، پورے عرب شریف میں آل رسول کا لفظ کسی اخبار میں نہیں آئے گا۔ آل شیخ، آل سعود، یہ دو آلیں بن گئی ہیں وہاں۔ ان کا ہمارا عقیدہ آپس میں نہیں ملتا، ہم نہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نہ ان کے کہے پہ چلتے ہیں۔ جو ہمارا سچا دین ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، ہمارے فقہاء نے اس کے لیے ماریں کھائی ہیں۔ امام ابو حنیفہ جیسا قیمتی بندہ کہ دشمنوں نے بھی لکھا کہ وہ صرف اس امت میں ذہین ترین آدمی نہیں تھے بلکہ نسل انسانی میں جو ذہین ترین لوگ گزرے ان میں سے ایک ابو حنیفہ تھے۔ اس آدمی کی موت جیل خانے میں واقع ہوئے۔ امام احمد حنبل جس کو غوث پاک نے اپنا امام مانا ہے، اس کی موت جیل خانے میں ہوئی ہے اور درے مار مار کے ان کو شہید کیا ہے۔ اور امام شافعی کو محبت آل بیت کا کوئی جرم قرار دے کے ان کو انکریمنیٹ کیا، ان کو مجرم قرار دیا اور جلا وطن کر دیا۔ ان کا مزار مصر میں اسی وجہ سے ہے کہ وہ محبت آل بیت کے ملزم تھے، انہوں نے یہ جرم کیا ہوا تھا۔ امام مالک کے بازو ہی جدا کر دیے تھے، منہ بھی کالا کیا تھا، تو آپ کو پھرایا تو آپ جگہ جگہ اونٹنی کھڑی کر کے کہتے ہیں جو مجھے جانتا ہے پہچانتا ہے کہ میں امام مالک ہوں، وہ تو پہچانتا ہی ہے۔ اور جس کو منہ کالا کرنے کی وجہ سے یہ پہچان نہیں ہو رہی میری، میں خود بتاتا ہوں، یہ میرے بازو جو کٹے اہل بیت کی محبت میں کٹے ہیں۔ یہ جو موجودہ حاکم ہے یہ غاصب ہے، انہوں نے غصب کیا ہے، انہوں نے اہل بیت کا حق مارا ہے، اصل اس کے اہل بیت مستحق ہیں۔ اور بازو بھی کاٹے گئے، منہ بھی کالا کیا گیا۔ فرمایا منہ کالا ہونے سے پہلے اور بازو کٹنے سے پہلے جو میرا عقیدہ تھا آج بھی میرا وہی عقیدہ ہے۔ ابن اماد حنبلی نے شذات الذاب 8 جلدوں کی کتابیں میرے کتب خانے میں موجود ہے، امام مالک کی ہسٹری لکھی ہے کہ جس دن سے ان کے عقیدے کو چیلنج کیا گیا، اذیت پہنچائی گئی، بازو کاٹے گئے اور منہ کالا کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے ساری نمازیں حرم شریف میں پڑھی ہیں، مدینہ شریف میں ایک بھی نماز حرم سے باہر نہیں پڑھی، لیکن کسی کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ ان حادثات کے 25 برس بعد تک وہ زندہ رہے، نہ جمعہ ان کے پیچھے پڑا، نہ عید ان کے پیچھے پڑی، نہ جنازہ ان کے پیچھے پڑا، نہ تراویح ان کے پیچھے پڑی، ساری نمازیں اکیلی پڑھتے۔ ان سے پوچھا گیا پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کا اگلے کی ہوتی ہو تو پیچھے کی بھی ہوتی ہے، اگر اگلے کی اپنی نہیں ہوتی تو پیچھے والے کا کیا بنے گا؟ 25 برس تک یہ معمول ان کا رہا، تو آپ ثابت قدم رہے ہیں، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ ہمارے پاس تو اس طرح کا کوئی بندوبست نہیں کہیں گے ان کو اگر پیسے دیتے ہو ہم بھی یہ پیسے دیں گے، نہیں، ہم تو خرید و فروخت کی منڈی کے لوگ نہیں ہیں، ہم تو سر بیچ اساں سودا کیتا، بازار مدینے والے تھی، صدقے نہیں میری جند جان سید بازار دربار مدینے والے تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔